اتنا فن خان بھی نہیں ہے وہ، نوشاد افریدی نے منہ بنایا۔ افریدی صاحب بھڑکے مارنے سے کام نہیں بنتا۔ اس دن اس نے ایک ہاتھ سے تمہیں زمین سے اٹھا کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ بڑی مشکل سے شہاب قصوری اور بابر حیات نے تمہیں اس کی گرفت سے آزاد کرایا تھا۔ نوشاد افریدی کھسیاتے ہوئے بولا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایس پی بغیر لگی لپٹی بولا، تو کس سے ڈریں؟ شاہ صاحب کو اس کے کھیل سے معافی مانگنے کا مشورہ تو تم نے بھی دیا تھا۔ ایک گینگ کا سربراہ اسکول کی لڑکی سے معذرت کرتا پھر رہا ہے، یہ کبیر دادا کے ڈر کی وجہ سے نہیں تھا۔ نوشاد افریدی نے دانت پیسے، اس کا حساب کبیر دادا کے ذمہ بقایا ہے۔ تم لوگ بس زبانی جمع خرچ کرتے رہنا اور وہ منمانیاں کرتا رہے گا۔ شمشیر دادا شہاب قصوری کو بڑا بانٹ گیا تھا اور خود کبیر دادا کے سامنے بلی بھیگی بلی بنا ہوا ہے، تو کیا کریں؟ خاموش بیٹھے۔ اخلاق حسین نے زبان کھولی۔ یہی سوال میرا ہے۔ ایس پی نے سر پیٹھا۔ ایک اور شمشیر دادا کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ تمہاری آمدن کا آدھا حصہ بغیر کسی محنت کے اس کی جیب میں جائے گا۔ اس سے پوچھے بغیر کوئی نیا کام دھندہ شروع نہیں کر سکو گے، اور یاد رکھنا یہ جو اسکول کی چھوکری ہے نا، تمہاری بیگمال اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی دکھائی دیں گی، اور اس کی آمد پر ہمیں کرسی چھوڑ کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ تو بس میرے بستر کی زینت بنے گی، نوشاد افریدی تپتے ہوئے بولا۔ ایس پی استہزائیہ انداز میں بولا، اتنی جرأت ہے کسی میں کہ اسے چھو سکے؟ نوشاد افریدی شاکی ہوا، یار تم مسلسل ہماری توہین میں لگے ہو۔ ہاں، ایس پی اس بات میں چیخا، کیونکہ تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری اور اپنی آزادی چاہتا ہوں۔ ایس پی ہونے کے باوجود تھانے دار مجھ سے زیادہ کبیر دادا سے خوف کھاتے ہیں۔ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس کا بندوبست نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اخلاق حسین نے مشورہ دیا، اگر کاشف راجپوت اور پاشا کو ساتھ ملا لیں تو اس سے مقابلہ کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ خواب دیکھنا بند کر دو۔ کبیر دادا کی طرف چلنے والی گولی کے سامنے پاشا اپنا سینہ تھامے سے بھی نہیں ہٹے گا۔ کاشف راجپوت کو بھی اس سے توڑنا مشکل ہے، وہ بہت پرانے دوست ہیں، اور کبیر دادا سے جو خطرات ہمیں محسوس ہو رہے ہیں، اس میں کاشف راجپوت اور بہرام پاشا کے فائدے پوشیدہ ہیں۔ وہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوں گے۔ اگر پاشا کو سربراہی کا لالچ دیا جائے تو؟ اخلاق حسین اپنی بات پر قائم تھا۔ اقتدار کا لالچ تو باپ بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل کروا دیتا ہے۔ اقتدار کس کے پاس جو پاشا کو لالچ دیا جائے؟ کبیر دادا صرف لڑائی بھڑائی کا ماہر نہیں ہے، لومڑ کی طرح چالاک بھی ہے۔ اپنی گینگ میں موجود طاقتور آدمی کو اس نے بغیر دیر لگائے علیحدہ گینگ بنا کر دے دیا۔ گویا پاشا جسمانی لڑائی میں اس سے کمتر ہے، مگر کبیر دادا جانتا ہے کہ ایک دن وہ پاشا سے کمزور ہو جائے گا، اور اس وقت شاید پاشا اقتدار کی ہوس میں اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس لیے اس نے پہلے سے اس خطرے کا سدباب بھی کر دیا اور پاشا کو مزید زیربار بھی کر دیا۔ میرا مطلب ہے، ہم پاشا کو کہہ سکتے ہیں کہ کبیر دادا کے خاتمے کے بعد ہم تمام اسے شہاب قصوری کی جگہ سربراہ بنا لیں گے۔ اخلاق حسین نے اپنی بات کی وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اور وہ ہماری بات پر یقین کر لے گا؟ عقل کے دشمن، ہم یہاں 3 سربراہ بیٹھے ہیں۔ پاشا ہم 3 پر تو یقین کر کے کبیر دادا کے خلاف محاذ میں شامل نہیں ہوگا نا؟ تمہارا مطلب ہے ہمیں باقیوں کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا؟ اخلاق حسین نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ ایس بی میں سر اس بات میں ہلایا، ہاں، مگر پاشا کسی صورت کبیر دادا کے خلاف کام نہیں کرے گا، الٹا ہمارا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ آخر تم لوگ شمشیر دادا کو بلانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ نوشاد افریدی نے کئی بار دیا ہوا مشورہ دہرایا۔ ایس پی نے منہ بنایا، کہہ کہہ کر بلاؤ گے؟ کبیر دادا نے اخلاق حسین شاہ کی توہین کی ہے، اور یہاں آ کر کبیر دادا کو قتل کر کے چلا جائے؟ اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ شہاب قصوری کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ جب تمام اس کے خلاف گواہی دیں گے تو یقیناً شمشیر دادا اسے سزا سنائے بغیر نہیں ٹلے گا۔ نوشاد افریدی نے اپنے مشورے کی تائید میں دلیل دی۔ کون سے تمام اس کے خلاف گواہی دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ اگر سارے متفق ہو سکتے ہیں تو اس بات پر کہ کبیر دادا نے شاہ جی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ورنہ فصیح الدین اور فاضی ہچٹ کے ساتھ کبیر دادا کی اچھی خاصی تو میم ہوئی ہے، مگر وہ بھی کبیر دادا کے خلاف اس حد تک جانے کو تیار نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تم لوگوں کے قائم کیے ہوئے مقدمے پر بہت ہوا تو شمشیر دادا اسے تنبیہ کر دے گا، ہمارا مسئلہ پھر بھی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ خاص کر تم دونوں تو یوں ہی اس کے کھیل پر رالیں ٹپکاتے رہ جاؤ گے۔ ایس پی نے حقائق کا پٹارا کھولا، یار تمہاری باتیں دل کو لگ رہی ہیں، اور ہماری عقل تو اس معاملے میں جواب دے گئی ہے۔
समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। इखलाक ज़ैन ने शिकस्त तस्लीम करने में आफियत समझी। नौशाद अफरीदी का बेबसी के असरात से पुर चेहरा भी इससे मुत्तफिक नज़र आ रहा था। मैं जानता था आखिर यही सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं तुम दोनों की तरह सोया हुआ नहीं हूँ। मुझे फ़िक्र है, और इसकी रखेल की आमद से पहले ही मुझे कबीर दादा खिल रहा है, और अब इसने ऐसे मौक़े फ़राहम कर दिए हैं कि हम इसे मज़ीद उलझा सकें। याद रखना, चालाक, अय्यार और ताकतवर मर्द भी अगर मार खाता है तो किसी नाजुक अंदाम औरत के हाथों। प्यार, मोहब्बत और इश्क वगैरह ऐसी लाइलाज बीमारी है जो इंसान की सलाहियतों का बेड़ा कर देती है। इसके सोचने समझने की सलाहियतें बस इसी शख्स के गिर्द घूमती रहती हैं जिससे वो प्यार करता है। और खुश हो जाओ, कबीर दादा को ये बीमारी लग गई है। वो छोटी सी छोकरी इस खबीस के अहसाब पर सवार हो गई है। इस मामले में इसका चहीता पाशा भी बहुत परेशान है। शाहजी के यहाँ पार्टी के मौके पर मेरे आदमी ने पाशा और काशिफ राजपूत की बातें सुनी हैं। पाशा का मौक़िफ़ इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है कि वह कबीर दादा को इस छोकरी से दूर करने की कोशिश में है। गुज़िश्ता रात कबीर दादा की पुरानी मंजूर नज़र नगी भी इसको कोठी में जाती देखी गई, लेकिन 1 घंटे बाद ही वो वापस जा रही थी। चाहे इसका मकसद जो भी हो, मगर कबीर दादा नगी जैसी लड़की के साथ रात गुजारे बगैर से ना जाने देता। पर इसने ऐसा कुछ ना किया, क्योंकि वह खबीस इस चौकड़ी पर बुरी तरह फरीबता है, और इसकी इसी कमज़ोरी को हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? दोनों बैक ज़ुबान मुस्तफसर हुए। एसपी फ़खिया लहजे में बोला, इससे किसी की तलाश में जाने कब से इस खबीस की निगरानी करवा रहा हूँ। यकीनन इस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब इसने खुद ही ये मौका फ़राहम कर दिया है। अगर ये रखेल इसकी ज़िंदगी में ना आती तो शायद ये मंसूबा ना बना पाता। अब फूट भी दो। नौशाद ने बेसब्री का इजहार किया। इखलाक ज़ैन भी इश्तियाक अमेज़ नज़रों से एसपी को देख रहा था। क्या तुम दोनों जानते हो कि फसीउद्दीन शमशीर दादा का मामूज़ाद भाई है? इखलाक ज़ैन बोला, इतना तो मालूम था कि फसीउद्दीन शमशीर दादा का रिश्तेदार है, मगर रिश्ते की नौयत जानने की जहमत मैंने कभी नहीं की। नौशाद ने भी इस बात में सर हिलाते हुए इखलाक उससे इत्तफ़ाक़ किया। चलो, मैंने बता दिया ना। अब मंसूबा ये है कि अगर कबीर दादा फसीउद्दीन को अपनी रखेल की वजह से कत्ल कर देता है तो हमें शमशीर दादा को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तक ये इत्तलाह पहुँचाने से ही हमारा मसला हल हो जाएगा। बहुत अच्छी सोच है, मगर ये होगा कैसे? यूं ही ख्वामा तो कबीर दादा इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा। एसपी मायने ख़ैज़ अंदाज में बोला, अगर फसीउद्दीन इसकी लाडली को अगवा करके इसके साथ रंगरलिया मना रहा हो और कबीर दादा ऐन मौके पर पहुंच जाए तो अंदाज़ा लगाओ क्या होगा। नौशाद ने कहा, सवाल था कि ये होगा कैसे? फसीउद्दीन और फाजी हथछुट हर शब इतवार अपनी मखसूस कोठी में गुजारता है, जो इसका खुफिया याशी का अड्डा है। रात के 8 बजे ही वो वहाँ पहुँच जाता है। इसके खास आदमी ने वहाँ एक खूबसूरत लड़की पहुँचाई होती है। पिछले बरसों में इसने एक इतवार की शब भी नागा नहीं किया, तो वो दोनों अभी तक इस बात को नहीं समझे थे। अगर कबीर दादा के रखेल को फसीउद्दीन की कोठी में पहुँचा दिया जाए और फिर कबीर दादा को मुतल्ला कर दिया जाए कि इस चमक छल्लो इस वक्त कहाँ और किस हाल में है। एसपी ने जानबूझकर फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया था। इखलास रंज हिलाकर बोला, यार पुलिसिए, मैं दीवार को टक्कर मार दूंगा। इतना सस्पेंस फैलाने के बजाय अगर मुकम्मल मंसूबा एक ही बार बयान कर दो तो शायद हमारे दिमागों पर इतना बोझ ना पड़े। एसपी ने ज़ोरदार कहकहा लगाते हुए कहा, अच्छा सुनो, कबीर दादा की लाडली हर दूसरे तीसरे दिन कबीर दादा घर से निकलने के बाद माँ को मिलने अपने घर जाती है, और इसकी आमद से पहले ही वापस घर आ जाती है। घर जाते हुए इसके हमरा सिर्फ ड्राइवर ही होता है, वो भी इसे घर छोड़कर वापस आ जाता है। इस वक्त इसे अगवा करके फसीउद्दीन के अयाशी के अड्डे पर पहुँचाना नहायत आसान होगा। ज़रूरी तो नहीं कि वो हफ्ते के दिन माँ को मिलने जाए। नौशाद अफरीदी ने कता कलामी की, क्या मेरी बात मुकम्मल हो गई है? एसपी खशमगी निगाहों से इसे घूरा। माजरत, नौशाद ने फ़ौरन हाथ बुलंद करके गलती तस्लीम कर ली थी। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि वो कभी तो हफ्ते के दिन जाएगी। हम इसी दिन मंसूबा तय कर लेंगे। अगर तुम दोनों से सब्र नहीं हो सकता तो इस हफ्ते को इसकी माँ से कॉल करवा कर भी इसे बुलाया जा सकता है। अब इसकी माँ को कैसे मजबूर किया जाएगा, यकीनन इस बारे में भी तुम्हें मालूम होगा।
ایس پی نے طنزیہ لہجے میں کہا، یا یہ بھی بتا دوں؟ اخلاق حسین نے کہا، سمجھ گئے، آگے چلیں۔ نوشاد نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، بس اسرا کھیل کے موبائل فون سے کبیر دادا کو میسج کر دیں گے کہ وہ رات کو ذرا دیر سے لوٹے گی، تاکہ کبیر دادا وقت سے پہلے ہی نہ بھاگتا پھرے، اور جس وقت قاضی صاحب کوٹھی میں داخل ہو جائے گا تب کبیر دادا کو کال کر کے بتا دیا جائے گا کہ اس کی لیلا اغوا ہو چکی ہے، اغوا کرنے والے کا نام اور مقصد کیا ہے اور وہ کس جگہ موجود ہے۔ باقی کا کام وہ خبیث خورد کرتا رہے گا۔ ایس پی نے مکمل منصوبہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ایک سوال ہے، نوشاد نے اسکول کے بچوں کی طرح ہاتھ اٹھایا، اور ایس پی اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یقیناً اس سے پہلے فصیح الدین کے پاس پہنچائی جانے والی لڑکیاں اپنی مرضی اور منہ مانگا معاوضہ وصول کر کے وہاں آتی ہوں گی۔ کیا ایک بندھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوگا؟ اب یہ تو ناممکن ہے کہ کبیر دادا کی رکھیل اسے دیکھتے ہی ہنستی مسکراتی اس کے گلے لگ جائے، اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں ضرور اسے اغوا کرنے کی کوشش کرتا، ہم جتنا بھی اس کی کردار کشی کر لیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک گھریلو، سادہ اور معصوم سی لڑکی ہے۔ شاہ جی کے گھر ہونے والی تقریب اس کا بھرپور جائزہ لے چکا ہوں۔ پوری تقریب میں اس نے کسی غیر مرد سے بات کرتے وقت صرف متوجہ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح فصیح الدین فارسی ہتھ شوٹ کے نام سے مشہور ہے اور اچھا خاصا لڑاکا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ کبیر دادا ہی کو پچھاڑ دے؟ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے آفریدی صاحب، آج کل ایسے نشے کا حصول کوئی مشکل نہیں جو آدمی کو بظاہر ہوش میں رکھتے ہوئے بھی ماحول کا ادراک نہیں ہونے دیتا، اور شراب کی خالی بوتل اور گلاس میز پر رکھ کر فصیح الدین کو یہ تاثر دیا جا سکتا ہے کہ اس کی آن سے پہلے لڑکی نے کافی شراب نوشی کی ہے، اس لیے ہوش مندی کی باتیں نہیں کر رہی۔ باقی فصیح الدین نے اسے کاروبار کے مشوروں کے لیے تو طلب کیا نہیں کہ عشق کی ہوش مندی سے کوئی غرض رکھے، اور جہاں تک فصیح الدین کے کبیر دادا سے ٹکرانے کا مسئلہ ہے تو اس جیسے دس کے لیے بھی کبیر دادا کافی ہے۔ فارسی ہاتھ چھوٹ وہ چھوٹے موٹے گنڈے کے لیے ہے، کبیر دادا کے لیے وہ کمسن بچے جتنی اہمیت رکھتا ہے۔ سچ کہوں تو اگر کبیر دادا کوئی قابو کر سکتا ہے تو وہ شمشیر دادا ہے اور کوئی نہیں۔ نوشاد نے منہ بنایا، بھاڑ میں جائے کبیر دادا۔ تم یہ بتاؤ کہ فصیح الدین نے اس رکھیل کو پہچان لیا پھر بھی مشکل ہو جائے گی۔ کیا وہ سوچے گا نہیں کبیر دادا کے رکھیل کا وہاں کیا کام؟ ایس پی اطمینان سے بولا، میرا خیال ہے فصیح الدین نے اب تک اسے نہیں دیکھا۔ شاہ جی کے گھر کی تقریب میں اس کی بیوی اکیلی آئی تھی، اس نے کسی کام کی وجہ سے آنے سے معذرت کر لی تھی، اور فرض کیا اس نے کبھی دیکھا بھی ہو تو سرسری نظر ڈالی ہوگی۔ یوں بھی اس رکھیل نے اپنا جسم یوں ڈھانپا ہوتا ہے جیسے ابھی نماز پڑھ کر آ رہی ہو، اور ایسی لڑکی جب بے لباس بستر پر پڑی ہوگی تو فصیح الدین بیچارے کو کون سی مشابہت مشکوک کرے گی؟ فصیح الدین کے لیے جو دلال لڑکیاں سپلائی کرتا ہے اس کا کیا؟ نوشاد کے سوالات جاری رہے۔ وہ دلال نہیں دلالہ ہے، اور لڑکی کو مطلوبہ کوٹھی تک پہنچانے کی ذمہ داری جس آدمی کو ملی ہوئی ہے اسے خریدنا ایک ایس پی کے لیے چندہ دشوار نہیں، وہ بعد میں بھانڈا بھی تو پھوڑ سکتا ہے۔ نوشاد چھوٹی جزیات کو بھی نظر انداز نہیں کر رہا تھا کہ معاملہ کبیر دادا جیسے موذی کا تھا۔ صحیح کہا، ایسے آدمی کبھی کبھار مسائل کھڑے کر دیتے ہیں اگر زندہ رہیں تو۔ آخر میں نوشاد افریدی کو تحسین آمیز میں لہجے میں کہنا پڑا، کیا سارے ایس پی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ایس پی ضمیر حسین فخریہ لہجے میں بولا، اگر سارے ایسے ہوتے تو انہوں نے بھی اپنے گینگ بنا رکھے ہوتے۔ اخلاق حسین نے مزاحیہ انداز میں پوچھا، ویسے تم نے فصیح الدین اور کبیر دادا کے متعلق اتنی معلومات جمع کر رکھی ہے، کیا باقیوں کے بارے میں بھی اتنے ہی باخبر رہتے ہو؟ ایس پی نے کہا لگایا، اگر باخبر نہ ہوتا تو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ تم دونوں کبیر دادا کی رکھیل پر بری طرح فریفتہ ہو؟ وہ دونوں اس کے ساتھ ہنس پڑے تھے۔ مزید کوئی سوال؟ ایس پی کا انداز انہیں تحریک دینے والا تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ انہیں وہ مکمل منصوبہ قابل عمل لگ رہا تھا۔ دونوں کو سر نفی میں ہل گیا، تو اس طرح اس نیچر کے منصوبے پر عمل کیا جائے گا یا انتظار کرو گے وہ چمک چھلو کب ہفتے کے دن گھر جاتی ہے؟ اخلاق حسین نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، انتظار نام کی چیز ہمارے پاس نہیں۔ نوشاد افریدی بھی اس سے متفق نظر آ رہا تھا، جبکہ ایس پی یوں بھی کب سے کبیر دادا کے جڑ کاٹنے کے منصوبے میں جڑا تھا۔ وہ منصوبہ ہر لحاظ سے مکمل تھا، ایس پی نے کوئی جزیہ بھی فروغ گزاشت نہیں ہونے دیا۔ وہ مل کر کارروائی کی ترتیب طے کرتے ہوئے
منصوبے کو حتمی شکل دینے لگے تھے۔